جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جد و جہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں، وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب، ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو، حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں، آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی